آپ بچے کو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، خود آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بچے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، خود آپ نماز نہیں پڑھ رہے. بچے کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی بڑوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، خود آپ اپنے ابا سے اس کے سامنے اس کی موجودگی میں تیز آواز میں بات کر رہے ہیں. وہ جب دیکھتا ہے کہ میرا ابا تو میرے دادا کے ساتھ بڑی تیز لہجے میں بات کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ ابا کے ساتھ ایسے لہجے میں بات نہیں کرتے، تو اس کو لگتا ہے نا کہ یار یہ کوئی گڑبڑ ہے اس میں. بچہ آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کے ایکشن کو فالو کرتا ہے، آپ کو کاپی کرتا ہے. بچے کے لیے سب سے بڑا رول ماڈل اس کے والدین ہوتے ہیں، سب سے بڑا رول ماڈل. جو ابا کرے گا، جو اماں کرے گی، وہی بچہ کرے گا. تو یہ جو تربیت کا مسئلہ ہے نا، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ کو صحابہ میں سے بہت بڑے بڑے صحابہ ایسے ملیں گے جو بہت بچپن میں صحابی بنے اور حضور کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کی شان اتنی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں کہ ان کی سفید داڑھی ہوگی اور وہ سفید انہوں نے امامہ باندھا ہوگا اور سفید انہوں نے موزے پہنے ہوئے ہوں گے اور ہاتھ میں ان کی لاٹھی ہوگی اور جناب ایک جبہ انہوں نے پہنا ہوا ہوگا. ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے صحابی کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، جن 10 لوگوں کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. حضور کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں. انہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے. کتنے سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں. حضرت علی صحابی تھے. تو حضرت علی 10 سال کی عمر میں کوئی اس طرح جبے قبے والے، سفید داڑھی والے، ہاتھ میں لاٹھی، اس طرح کی شخصیت ہوں گے 10 سال میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 سال تھی. کتنے سال؟ 13 سال عمر تھی. کن کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی، جن کو اس امت کا مفسر قرآن کہا جاتا ہے. اس امت میں صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر کو بہتر جس صحابی نے سمجھا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. اور حضور کے وصال کے وقت ان کی عمر کتنی ہے بتائیں مجھے؟ یہ میں اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ بات. 13 سال حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس 13 سال کی عمر میں کوئی لاٹھی ہاتھ میں تھی ان کی، سفید ان کی داڑھی تھی، کوئی بزرگ بنے ہوئے تھے 13 سال کی عمر میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی اہم کام کے بارے میں مشورہ کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلاتے تھے کہ آپ آ کے مشورہ دیں کہ یہ کام ہمیں ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے. بعض صحابہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے. اب مثال کے طور پر 40 سال کے سارے لوگ موجود ہیں اور آپ 17 سال کے لڑکے کو بلا کے کہیں کہ آپ ہمیں مشورہ دیں. عجیب سا لگتا ہے نا بھائی. وہ 40 سال کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، 45 سال کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار آپ 15 سال کے بچے کو بلا کے اس سے پوچھ رہے ہو، ہمیں کس لیے بٹھایا ہوا آپ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بڑے صحابہ کی مجلس میں بٹھا کے ان سے مشورہ مانگتے تھے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہم کیا کریں. 13 سال کی عمر. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں اور اسلام حضرت علی کے بعد، حضرت خدیجہ اور حضرت علی کے بعد تیسرے نمبر پر اسلام لانے والے شخص ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی. چوتھے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا ہے. ان کے بیٹے حضرت اسامہ، جب حضور کو نبوت ملی اس کے تیسرے سال ان کی ولادت ہوئی ہے. حضرت اسامہ بن زید. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو ان کی عمر اس وقت 18 سال تھی، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک لشکر روانہ کیا جہاد کا، اور حضرت اسامہ کو اس لشکر کا امیر بنایا. اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی، یہ سارے صحابہ اس میں شامل تھے. اس لشکر کا امیر کس کو بنایا؟ حضرت اسامہ کو. اور حضرت اسامہ کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال. وہ لشکر پھر جا نہیں سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا.
وہ لشکر رک گیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت قائم ہوئی, آپ نے اپنی خلافت میں اس لشکر کو حضرت اسامہ کی عمارت میں روانہ کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت انس بن مالک 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں انہوں نے. کتنی؟ 2000 سے زیادہ. یہ جب حضور کی خدمت میں آئے تھے 10 سال کے تھے, 10 سال عمر تھی حضرت انس کی. آج ہم میں سے ہر مسلمان ان کے نام سے واقف ہے یا نہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے اور 10 سال حضور کی خدمت کی, اور یہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی, اللہ کی قسم نہ کبھی حضور نے مجھے مارا, نہ کبھی حضور نے مجھے گالی دی, نہ کبھی حضور نے مجھے برا بھلا کہا. 10 سال میں نے ان کی خدمت میں گزارے, کبھی مجھے مارا نہیں, کبھی گالی نہیں دی, کبھی برا بھلا نہیں کہا. اور کہا کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا ہو اور میں وہ کام کرنے کے بجائے کسی اور کام میں لگ گیا. بچے تھے, 10 سال کیا عمر ہوتی, یعنی حضور نے ان کو بھیجا کہ بھائی جا کے یہ کام کر کے فلاں چیز لے کر آ جاؤ. حضرت انس جاتے تھے, بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں, حضرت انس کھیل رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کسی کام کا کہا ہو اور میں نے وہ کام نہ کیا ہو تو حضور نے مجھ سے یہ پوچھا ہو کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا یہ کام, یا مجھے کسی کام سے منع کیا ہو کہ یہ کام نہ کرو اور میں نے کر لیا اور حضور نے مجھے کہا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. انتظامی کاموں کی بات کر رہا ہوں, انتظامی کاموں کی. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہا بھائی یہ گلاس اٹھا کے وہاں رکھ دو اور اس نے نہیں رکھا, یا آپ نے کہا یہ گلاس اٹھا کے یہاں رکھ دو, اس نے نہیں رکھا. اس طرح کے کاموں کی بات کر رہا ہوں. جو تربیت سے متعلقہ امور ہیں وہ الگ ہیں. کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, آپ کہیں گے اس کو نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. آپ قرآن میں حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی اس کی پابندی کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا, اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس, وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہوں گے, والحجارہ, اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ لکڑی سے نہیں جلے گی, جہنم کی آگ پتھر سے جلے گی. اور اس کی شدت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ لکڑی سے جلنے والی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو جس آگ کا ایندھن پتھر ہوگا اس کی شدت کتنی ہوگی. قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں کم از کم بٹھا لیں, یہ چیز بار بار ریوائز کریں, بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں, اپنے بچوں کو ریمائنڈ کروائیں کہ بھائی ہم نے مرنا ہے, ہم نے مرنا ہے. یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, جانا ہے, دنیا سے جانا ہے, یہ مسافر خانہ ہے, یہاں ہمیشہ نہیں رہنا بھائی. یہ جو زیادہ پیسے والا ہے وہ بھی مرے گا, جو کم پیسے والا ہے وہ بھی مرے گا. ایک ہی جیسی قبر ہے. جو بنگلے میں رہتا ہے اس کی قبر میں ایسی نہیں لگتا, اور جو بیچارہ کسی جھونپڑی میں رہتا ہے اس کی قبر بھی ویسی ہی ہوتی ہے. اوپر سے آپ جتنا بھی مزار بنا دیں اندر سے قبر ویسے ہی ہوگی. اور اوپر مزار بنا دینے سے, اوپر جناب کوئی عمارتیں بنا دینے سے آپ اس کی قبر کی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس کی قبر کی زندگی اپنے عمل سے تبدیل ہوگی. یہ جو چیز ہے نا, یہ اپنے دل و دماغ میں بار بار دوران. آج دور اصل میں سارا مادیت کا دور ہے اور پھر میڈیا کا دور ہے, تو ہم لوگ صرف اس چیز سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے, پیسے کے ساتھ, شہرت, عزت, پیسہ, بینک بیلنس, گاڑی, لگژری, یہ چیزیں ہم اسی چیز سے بار بار متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو جتنی بار ہم ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں اتنی بار اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اتنی بار آپ کسی کی اچھی گاڑی دیکھیں تو ساتھ اللہ کو یاد کریں کہ بھائی مرنا ہے, میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. اگر مل گئی تو سبحان اللہ, نہ ملی تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں.